سلیمان بن داؤد نے بیان کیا، امام بخاری نے کہا کہ اس حدیث کے بعض مطالب مجھ کو امام احمد بن یونس نے سمجھائے۔ کہا ہم سے فلیح بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب زہری نے بیان کیا، ان سے عروہ بن زبیر نے، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص لیثی اور عبید اللہ بن عبداللہ عتبہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ قصہ بیان کیا جب تہمت لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اس سے بری قرار دیا۔ زہری نے بیان کیا کہ زہری سے بیان کرنے والے جن کا سند میں زہری کے بعد ذکر ہے، تمام راویوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کا ایک ایک قصہ بیان کیا تھا۔ بعض راویوں کو بعض دوسرے راویوں سے حدیث زیادہ یاد تھی، وہ بیان بھی زیادہ بہتر طریقے پر کر سکتے تھے۔ بہرحال ان سب راویوں سے میں نے یہ حدیث پوری طرح محفوظ کر لی تھی جسے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے تھے۔ ان راویوں میں سے ہر ایک کی روایت سے دوسری راوی کی تصدیق ہوتی تھی۔ ان کا بیان تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جانے کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس کا پانسہ نکلتا سفر میں وہی آپ کے ساتھ جاتی۔ چنانچہ ایک غزوہ کے موقع پر جس میں آپ بھی شرکت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ ڈلوایا اور میرا نام نکلا، اب میں آپ کے ساتھ تھی۔ یہ واقعہ پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ خیر میں ایک ہودج میں سوار رہتی، اس میں بیٹھے بیٹھے مجھ کو اتارا جاتا تھا، اسی طرح ہم چلتے رہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز سے فارغ ہو کر واپس ہوئے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو ایک رات آپ نے کوچ کا کروایا۔ میں یہ حکم سنتے ہی اٹھی اور لشکر سے آگے بڑھ گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی تو جاوے کے پاس آ گئی۔ وہاں پہنچ کر جو میں نے اپنا سینہ ٹٹولا تو میرا ظفار کے کالے نگینوں کا ہار موجود نہیں تھا، اس لیے میں وہاں دوبارہ پہنچی جہاں قضائے حاجت کے لیے گئی تھی، اور میں نے ہار کو تلاش کیا۔ اس تلاش میں دیر ہو گئی۔ اس عرصے میں وہ اصحاب جو مجھے سوار کراتے تھے آئے اور میرا ہودج اٹھا کر میرے اونٹ پر رکھ دیا۔ وہ یہی سمجھے کہ میں اس میں بیٹھی ہوں۔ ان دنوں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، بھاری بھرکم نہیں۔ گوشت ان میں زیادہ نہیں رہتا تھا کیونکہ بہت معمولی غذا کھاتی تھی، اس لیے ان لوگوں نے جب ہودج کو اٹھایا تو انہیں اس کے بوجھ میں کوئی فرق معلوم نہ ہوا۔ میں یوں بھی نو عمر لڑکی تھی، چنانچہ اصحاب نے اونٹ کو ہانک دیا، خود بھی اس کے ساتھ چلنے لگے۔ جب لشکر روانہ ہو چکا تو مجھے اپنا ہار ملا اور میں پڑاؤ کی جگہ آئی، لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا، اس لیے میں اس جگہ گئی جہاں پہلے میرا قیام تھا۔ میرا خیال تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو یہیں لوٹ کے آئیں گے۔ اپنی جگہ پہنچ کر میں یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صفوان بن معطل، سلامہ سمزقوانی رضی اللہ عنہ لشکر کے پیچھے تھے، جو لشکریوں کی گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر انہیں ان کے مالک تک پہنچانے کی خدمت کے لیے مقرر تھے۔ وہ میری طرف سے گزرے تو ایک سوئے ہوئے انسان کا سایہ نظر پڑا، اس لیے اور قریب پہنچے۔ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ ان کے انا للہ پڑھنے سے میں بیدار ہو گئی۔ آخر انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اس کے اگلے پاؤں کو موڑ دیا تاکہ بلا کسی مدد کے میں خود سوار ہو سکوں۔ چنانچہ میں سوار ہو گئی اور وہ اونٹ پر مجھے بٹھائے ہوئے خود اس کے آگے آگے چلنے لگے۔ اس طرح جب ہم لشکر کے قریب پہنچے تو لوگ بھری دوپہر میں آرام کے لیے پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ اتنی ہی بات تھی جس کی بنیاد پر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا، اور تہمت کے معاملے میں پیش عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق تھا۔ پھر ہم مدینہ میں آ گئے اور میں ایک مہینے تک بیمار رہی۔ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا خوب چرچا ہو رہا تھا۔ اپنی اس بیماری کے دوران مجھے اس سے بھی بڑا شبہ ہوتا تھا کہ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لطف و کرم بھی میں نہیں دیکھتی تھی جن کا مشاہدہ اپنی پچھلی بیماریوں میں کر چکی تھی۔ بس آپ جب گھر میں آتے تو سلام کرتے اور صرف اتنا دریافت فرما لیتے، مزاج کیسا ہے؟ جو باتیں تہمت لگانے والے پھیلا رہے تھے ان میں سے کوئی بات مجھے معلوم نہیں تھی۔ جب میری صحت کچھ ٹھیک ہوئی تو ایک رات میں ام مصطح کے ساتھ مناسا کی طرف گئی۔ یہ ہماری قضاء حاجت کی جگہ تھی، ہم یہاں صرف رات ہی میں آتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنے تھے۔ میدان میں جانے کے سلسلے میں قضاء حاجت کے لیے ہمارا طرز عمل قدیم عرب کی طرح تھا۔ میں مصطح بنت ابی رحم چل رہے تھے کہ وہ اپنی چادر میں الجھ کر گر پڑی اور ان کی زبان سے نکل گیا، مصطح برباد ہو۔ میں نے کہا بری بات آپ نے اپنی زبان سے نکالی، ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہیں آپ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھا۔ وہ کہنے لگی جو کچھ ان سب نے کہا ہے وہ آپ نے نہیں سنا۔ پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی ساری باتیں سنائیں اور ان باتوں کو سن کر میری بیماری اور بڑھ گئی۔ میں جب اپنے گھر واپس ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور دریافت فرمائے مزاج کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے والدین کے ہاں جانے کی اجازت دیجیے۔ اس وقت میرا ارادہ یہ تھا کہ اس سے اس خبر کی تحقیق کروں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جانے کی اجازت دے دی اور جب میں گھر آئی تو میں نے اپنی والدہ ام رومان سے ان باتوں کے متعلق پوچھا جو لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی۔
انہوں نے فرمایا بیٹی اس طرح کی باتوں کی پرواہ نہ کر، خدا کی قسم شاید ہی ایسا ہو کہ تجھ جیسی حسین و خوبصورت عورت کسی مرد کے گھر میں ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں، پھر بھی اسی طرح کی باتیں نہ پھیلائی جایا کریں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، سوکنوں کا کیا ذکر، وہ تو دوسرے لوگ کی طرح اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا وہ رات میں نے وہیں گزاری، صبح تک میرے آنسو نہیں تھمتے تھے اور نہ نیند آئی۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو جدا کرنے کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلوایا، کیونکہ وہی اس سلسلے میں ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کو آپ کی بیویوں سے آپ کی محبت کا علم تھا، اسی لیے اس کے مطابق مشورہ دیا، کہا آپ کی بیوی یا رسول اللہ واللہ ہم ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی ہے، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں، باندی سے بھی آپ دریافت فرما لیجئے، وہ سچی بات بیان کریں گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی خاص خادمہ تھی، اور دریافت فرمایا بریرہ کیا تم نے عائشہ میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تمہیں شبہ ہوا ہو؟ بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کا عیب میں ان پر لگا سکوں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ 9 عمر لڑکی ہیں، آٹا گوند کر سو جاتی ہیں، پھر بکری آتی ہے اور کھا لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن منبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی ابن سلول کے بارے میں مدد چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی اذیت اور تکلیف دہی کا سلسلہ اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ کی قسم اپنی بیوی کے بارے میں خیر کے سوا اور کوئی چیز مجھے معلوم نہیں، پھر نہ بھی اس معاملے میں انہوں نے کیسے آدمی کا لیا ہے جس کے متعلق بھی میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ خود میرے گھر میں بھی جب وہ آئے ہیں تو میرے ساتھ آئے ہیں۔ یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے